جو سعودی عرب سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے، تو یہ نہیں کوئی توقع لگائی جا سکتی ہے کہ معاملات میں پیش رفت ہوگی اور جہاں یعنی ایم او یوز جو سائن ہو چکے ہیں ان میں کو ہم آگے بڑھ سکیں گے؟ صاحب، جو سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے اس بات چیت میں کہا ہے کہ ہم نے جو ابھی ریسنٹلی آپ کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں ان میں سے ہم نے 8 پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے ہوتا ہی یہ تھا کہ ہمارے ایم او یو سائن ہوتے تھے اور جو ہمارے دوست ممالک ان کا شکوہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے کچھ سیریسنس نظر نہیں آتی۔ تو اس مرتبہ خود پرائم منسٹر نے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایم او یو جو سائن کیے ہیں ہم نے اس پہ 8 پہ پیش رفت بھی کر دی ہے، اور اس پہ جو ان کی جو ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان کے ساتھ پاکستانی قیادت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد مزید بڑی ڈیولپمنٹ جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے، وہ مزید اقتصادی میدان میں خاص طور پہ مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل وڑائچ ہمارے ساتھ ریاض۔ تو ہمارے سے تعلقات جو ہیں جو پاکستان کے قیام کے وقت سے بہت قریبی اور گہرے ہیں، اور ہر مشکل وقت میں سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، اور سعودی عرب نے ابھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اب بھی ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں اور وہاں سے کثیر مقدار میں زر مبادلہ کما کر بھیجتے ہیں، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دفاعی رشتے بھی ہیں، سیکورٹی۔ ایک زمانے میں تو سعودی عرب میں پاکستان کے فوجی دستے مقیم اور سعودی عرب کی جو تحفظ تھا اور دفاع تھا اس میں کردار ادا کر رہے تھے۔ اب بھی جو دونوں فوجیں جو ہیں ان کے درمیان بڑا گہرا رابطہ ہے، اور ٹریننگ کی جو سہولیات ہیں وہ بھی پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں یعنی سعودی عرب کی جو افواج ہیں ان کی ٹریننگ میں، ان کی تربیت میں پاکستانی فوج کا بڑا کردار ہے۔ اور آپ دیکھا آپ نے کہ جب جنرل عاصم منیر جس وقت یہاں وہ ترمیم ہو گئی اور اعلان ہوا کہ وہ 5 سال اب رہیں گے چیف آف آرمی اسٹاف، تو اس کے فوراً بعد وہ سعودی عرب گئے اور ایک انتہائی اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ، اور ان کا استقبال محمد بن سلمان نے جس طریقے سے کیا کراؤن پرنس سے، وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ یہ پروٹوکول جو ہے اس سے اوپر کی بات تھی کہ اور ایک بڑی یعنی سعودی عرب کے جتنے دفاعی ذمہ دار ہیں اور اہم شخصیات ہیں وہ ساری وہاں موجود تھیں، اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے درمیان گہرے رشتوں کی نشاندہی کر رہی تھی۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو اقتصادی معاونت ہے وہ بھی بہت گہری ہوگی، اور پاکستان جو ہے سعودی عرب مل کر دفاعی محاذ پر بھی اور اقتصادی محاذ پر بھی بہت تیزی سے قدم آگے بڑھا سکیں گے۔ بہرحال اب جو حالات بدلے ہیں، اور روس کے ساتھ بھی ٹرمپ کا رابطہ ہو رہا ہے، اس کی تردید آئی ہے سر کرملن سے، ویسے تو خبر آئی ہے، لیکن اب براہ راست بات نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ یعنی اشارے کنائے تو ضرور ہوئے ہیں، اور کچھ نہ کچھ بالواسطہ رابطے ہوئے ہیں، کیونکہ یعنی توقع یہ ہو سکتی ہے کہ یورپ جو ہے اس کو بھی نجات مل جائے یوکرین کی جنگ سے، اور اس طریقے سے جو غزہ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے۔ بہرحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اب عالم اسلام جو ہے وہ اس کو امریکہ پر بھی ایک اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے تھا، صرف اسرائیل پر دباؤ بڑھانے سے بات نہیں بنے گی۔ یعنی تمام اب یہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا انتظار کر لینا چاہیے کہ جب وہ ٹیک اوور کر لیں، یا اس سے پہلے بھی ان سے رابطے کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کوئی جو بھی تھوڑی بہت امید لگا سکتے ہیں آپ ان سے لگا سکتے ہیں۔ سر، اقوام متحدہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکا، اور ایسے میں جب نیتن یاہو جو ہیں وہ حزب اللہ پر وہ جو پیجر حملے ہوئے اور نصر اللہ انہوں نے کہا جو پیجر حملے تو وہ ہم نے کرائے ہیں، اپنی کابینہ میں انہوں نے اس بات کا یعنی وہاں کیا کہنا چاہیے اعتراف کیا، بتایا اعتراف کر لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی گویا دہشت گردی کا اعتراف کر لیا نا، مان لیا کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے، اور جو یعنی اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ کسی ملک میں جا کے
اتنی بڑی ایک دہشت گردی کی کارروائی آپ کریں. تو بہرحال تو ایسے میں سر پھر یہ جو جنگی جرائم کا کہا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کو مرتکب قرار دے کے اس کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے تو بات کی بات ہے، پہلے تو یہ قانونی جنگ بندی ہو. اچھا فوری پہلے جنگ بندی جو ہے وہ مقصود ہے، پھر بات چیت مقصود ہے. اب بات چیت جو ہوگی، اب دیکھیے اس وقت تو عالم عرب جو ہے اور وہ اس بات پر ان کا تو ایک اتفاق ہے کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے. فلسطین کی ریاست بھی قائم ہو اور اسرائیل بھی اپنی حدود میں، جو اس کی حدود اقوام متحدہ نے متعین کی ہیں، ان میں واپس چلا جائے. تو یہ اگرچہ کہ اس کے خلاف بھی نقطہ نظر موجود ہے، حماس بھی سمجھتی ہے کہ ہم ایک ہی ریاست کو اس کی وہ بات کرتے ہیں، اسرائیل کو اس طریقے سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں. عالم اسلام میں بھی بہت سے ایسے گروپ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی حل نہیں، ایک ہی ریاستی حل ہونا چاہیے. لیکن بحیثیت مجموعی یعنی عالم اسلام میں بھی اور اقوام متحدہ میں بھی اور خود امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں بھی وہ یہ اس بات پر ہے کہ 2 ریاستیں قائم کی جائیں جو اپنے اپنے علاقوں میں رہیں، اور وہ علاقے وہی ہوں جو کہ اقوام متحدہ نے طے کیے تھے. اگرچہ اب یہ بھی اپ ہل ٹاسک ہے، لیکن اسی کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے دنیا. تو ایک دفعہ جنگ بندی ہو جائے اور جو یرغمالی ہیں واپس ہو جائیں، اور جو غزہ کی کوئی تعمیر نو کی کوئی صورت نکلے جس میں کئی سال کہنے کے لگیں گے، اس کے ساتھ پھر اس کے وسائل بھی فراہم کرنے ہوں گے اور کئی سال بھی لگیں گے. لیکن پھر بات چیت کا آغاز بھی کرنا ہوگا کہ فلسطین جو ہے وہ اپنے جغرافیے میں ایک اپنی پوری خود مختاری کے ساتھ سکے. ٹھیک ہے. بس یہ بھی کہا جا رہا ہے سر کہ فلسطین کو فل ممبر کے طور پر بھی UN میں شامل کرنے پہ اس اجلاس میں زور دیا جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ تو اب دیکھیں نا، وہ تو اگر سیکورٹی کونسل میں اگر امریکہ ویٹو کر دے تو بات وہیں کی وہیں ہے. تو اس وقت تو جب بھی کوئی اسرائیل کے خلاف بات ہوتی ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو اس کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. تو جب ویٹو کر دیا جائے تو پھر تو کوئی اقدام ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. جس طرح ایک زمانے میں جو مسئلہ کشمیر تھا، اس کے بارے میں جو ہر قرارداد پیش ہوتی تھی تو سوویت یونین اسے ویٹو کر دیتا، اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ جاتا تھا. حالانکہ اس وقت امریکہ بھی اور برطانیہ بھی اور دوسری عالمی طاقتیں بھی وہ چاہتی تھی کہ اس میں پیش رفت ہو، لیکن عملاً ممکن نہیں ہوتا تھا. سوویت یونین کا ویٹو جو تھا وہ دیوار بن جاتا. اور آج جو امریکہ کا ویٹو ہے اس نے اسرائیل کو تحفظ دیا ہوا ہے. تو وہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس پر دباؤ بڑھا کے، اور ٹرمپ کی جو اپنی ایک طبیعت ہے اور مزاج ہے اس سے فائدہ اٹھا کے آپ کو ایسی صورت کرنی پڑے گی کہ وہ ویٹو کی دیوار جو ہے وہ ہٹ جائے، اور اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کی رسائی ہو سکے اسرائیل تک، اور وہ اپنی ریزولوشنز پاس بھی کر سکے متفقہ طور پر اور اس کو منوا بھی سکے. تو بہرحال ہم اس سے دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ تو جنگ کا اعلان تو ہو نہیں سکتا. اب یہ تو نہیں نا کہ مسلمان ملک کٹھے ہوئے ہیں تو جنگ کا اعلان کر دیں. تو اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک محاذ پر جو ممکن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی کیا جا سکے گا اور وہی کرنا پڑے گا اور وہی کرنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے.